السلام علیکم. آج ہم زمین کرب و بلا اس نظم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. زمین کرب و بلا یہ نظم جناب وحید اختر صاحب کی تخلیق ہے. دراصل یہ نظم ایک مرثیہ ہے. مرثیہ جسے انگریزی میں ایلیجی کہا جاتا ہے. اردو میں مرثیے کی دو اقسام ہیں. ایک تو شخصی مرثیہ اور دوسرا کربلائی مرثیہ. شخصی مرثیہ کسی بھی شخص کی موت پر اظہار افسوس میں لکھی گئی نظم شخصی مرثیہ ہوتی. کربلائی مرثیہ اس مرثیے کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھی جو میدان کربلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت کے غم میں لکھی ہوئی نظم کربلائی مرثیہ ہے. کربلائی مرثیہ میں واقعات کربلا بیان ہوتے ہیں. کربلا کے شہیدوں کی شہادتوں کا بیان ہوتا ہے. زمین کرب و بلا ایک کربلائی مرثیہ ہے. مرثیے کے کچھ اجزاء ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مرثیے کے اجزاء کے نام اس طرح ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین. یہ مرثیے کے اجزاء ہیں. آئیے ہم مرثیے کے ان اجزاء کو سمجھتے ہیں. مرثیے کا جو پہلا جز ہے چہرہ، تو چہرہ مرثیے کی تمہید ہوتا ہے. چہرہ کسی بھی مرثیے کی تمہید ہوتا ہے. وہ اشعار جس میں شاعر مرثیے کی تمہید باندھتا ہے اسے چہرہ کہا جاتا ہے. تمہید کے بعد میں چہرہ کے بعد میں سراپا. سراپا مرثیے کو اس جز کو کہتے ہیں جس میں اہل بیت سے جو مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے ان کا سراپا بیان کیا جاتا ہے. تو جن اشعار میں اس مرد مجاہد کا سراپا بیان کیا جائے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے اہل بیت میں سے، تو ان اشعار کو سراپا کہتے ہیں. سراپا کے بعد رخصت. رخصت مرثیے کا وہ جز ہے جس میں جب مجاہد خیموں سے میدان جنگ کی جانب رخصت ہوتا ہے تو جن اشعار میں اس رخصت کا بیان ہوتا ہے اس کو رخصت کہا جاتا ہے. رخصت کے بعد آمد. آمد جب میدان جنگ میں مرد مجاہد کی آمد ہوتی ہے کربلا کے میدان میں کے جنگ میں تو اسے آمد کہا جاتا ہے. آمد کے بعد جو جز ہے وہ ہے رجز. رجز میں مرد مجاہد اپنے آبا و اجداد کے جنگی کارناموں کا تذکرہ کرتا ہے. ان کے شجاعت اور بہادری کا ذکر کرتا ہے فخری انداز میں. ویسے رجز جو ہے بہت پرانی روایت ہے عربوں میں. اس کے علاوہ رزم. رزم کا مطلب ہی ہوتا ہے جنگ. رزم میں شاعر جنگ کا بیان کرتا ہے. رزم کے بعد شہادت. دوران جنگ شہادت واقع ہوتی ہے. کربلا کے کردار جس کے متعلق مرثیہ لکھا گیا ان کی شہادت واقع ہوتی ہے. اور شہادت وہ جز ہے جس کے اندر شہادت کا بیان ہوتا ہے. شہادت کے بعد جو جز ہے وہ ہے بین. بین
جب کربلا کا کوئی کردار جام شہادت نوش فرما لیتا ہے اور جب ان کی نعش خیموں میں جاتی ہے ان کے رشتہ داروں کے پاس، تو وہاں پر اظہار افسوس، اظہار غم کیا جاتا ہے اہل خاندان کی جانب سے۔ تو وہ جو اظہار افسوس اور اظہار غم میں نعش کو دیکھ کر جو اس پر مشتمل جو ہے اظہار غم، اظہار افسوس اور ماتم پر مبنی جو اشعار ہوتے ہیں اسے بین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھے مرثیے کے اجزاء۔ اب ہم جو مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں یعنی زمین کرب و بلا، اس میں جو جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، اس سے پہلے کے حالات یہ ہے کہ جب یزید نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا 60 ہجری میں، تو اس نے حضرت امام حسین سے بھی بیعت طلب کی۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا اور آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ آپ مکہ میں تھے تو آپ کی مکہ کے قیام کے دوران اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے اور کوفہ آنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ اگر آپ یہاں آتے ہیں کوفہ تو ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ حضرت امام حسین نے یہ جاننے کے لیے کہ کوفہ میں واقعی کیا حالات ہے، کیا واقعی اہل کوفہ ان کے ساتھ ہیں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ جاؤ دیکھو حالات کیا ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوئے۔ وہاں کوفہ میں جب دیکھا انہوں نے تو حالات سازگار تھے۔ کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کو یقین دلایا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، انہیں بلوا لیجیے آپ اور ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے، ان کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر حالت میں۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور بس قاصد روانہ کیا خط لے کر، جس میں تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں حالت سازگار ہے اور موافق ہے اور اہل کوفہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خط امام حسین کے پاس مکہ پہنچا۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب اہل خاندان کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو آپ یہ سمجھ کر کہ واقعی کوفہ میں حالات سازگار اور اہل کا کوفہ جو ہے حمایت کے لیے تیار ہے اور بیعت کے لیے بھی تیار ہے، تو آپ اہل خاندان کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو آپ کے ساتھ ایک قافلہ نکلا کوفہ کے لیے، مکہ سے کوفہ۔ مکہ حجاز میں، یعنی آج کا جو سعودی عرب ہے اسے حجاز کہا جاتا تھا، مکہ حجاز میں ہے، حجاز میں تھا، اور کوفہ عراق میں۔ تو کافی طویل مسافت تھی۔ آپ نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد تھے، اس میں خواتین بھی تھیں اور بچے بھی تھے اور آپ کے جانثار بھی تھے، آپ کے دوست احباب۔ تو جب آپ مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے تو بیچ راستے میں ایک مقام جو ہے وہاں پر آپ نے خیمے اپنے نصب کیے، وہاں اپنے خیمے نصب کیے اور وہاں قیام کرنا چاہا۔ تو اسی دوران دراصل یہ ہوا تھا اس سے پہلے کہ کوفہ میں حالات بدل گئے تھے۔ آپ مکہ سے کوفہ کے لیے گئے ایک مقام پر، عراق میں ایک مقام ہے جو بعد میں کربلا کے نام سے مشہور ہوا، وہاں آپ نے خیمے ڈالے تھے۔ یہاں سے وہاں جائے کے سفر کے دوران آپ کو پتہ نہ تھا کہ کوفہ میں وہاں کیا چل رہا ہے۔ کوفہ میں ہوا یہ تھا کہ وہ اہل کوفہ جنہوں نے امام مسلم سے اپنے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، امام حسین کے ساتھ ہیں، جب کوفہ والوں کے اس رویے کے متعلق کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ وہ امام حسین کی حمایت کرنے جا رہے ہیں، ان کی بیعت بھی کریں گے، تو کوفہ کے گورنر
عبیداللہ ابن زیاد نے بہت سخت گیری کے ساتھ ان کو ان کی جو بغاوت تھی اس کو کچل دیا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، اور ان کے ڈرانے دھمکانے سے کوفہ کے لوگ اہل کوفہ پلٹ گئے، اور جو انہوں نے حمایت کا یقین دلایا تھا مسلم بن عقیل کو اس سے بالکل پلٹ گئے، بلکہ یہاں تک کیا انہیں کہ مسلم بن عقیل کو بھی عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے انہیں قتل کروا دیا۔ مسلم بن عقیل کے جو دونوں بیٹے تھے، دو بچے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سب حالات، ان سب حالات کا امام حسین کو پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر نکلے تھے کہ اہل کوفہ جو ہے حمایت کے لیے راضی ہے۔ اب اس سفر کے دوران کہ آپ جب مکہ سے چلے کوفہ کی طرف تو جس ایک مقام پہ رکتے ہیں، وہ مقام پہ رکتے ہیں، خیمے ڈالتے تو وہیں آپ کو دشمن کی افواج گھیر لیتی ہیں۔ یہ اس نظم کے پہلے کے حالات تھے، اس کے بعد کے حالات اس نظم میں واقعہ نظم میں بتایا گیا ہے۔ پیش خدمت ہے نظم زمین کرب و بلا۔ یہ نظم وحید اختر کے زور قلم کا نتیجہ ہے۔ پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا، پوچھا یہ زمین کیسی ہے کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز اکائی یہ زمین کرب و بلا ہے، آواز اکائی یہ زمین کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، باندھا تھا اسی خاک سے خون میرے پیماں، ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو ساما، یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری، اس خاک کو پہچان لیا دیدہ وروں نے، نڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، سمجھا صدف اس تشت کو روشن گوہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، جب کذب کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔